الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو
شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کے اس احساس کا جس کے حاصل ہونے پر اسے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی بڑی طاقت محسوس ہونے لگتی ہے. بہت بڑا ایمانی منصب ہوتا ہے کسی مومن کا کہ اسے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کی بڑی صلاحیت حاصل ہو جائے. یہی اس مومن کی کامیابی کی علامت ہوتا ہے. اللہ کی عبادت اس کے حکموں کی فرما برداری کا نام ہے. فرما برداری کے دو حصے ہیں، ایک معروف اور ایک منکر. معروف پہ عمل کروں تو تب بھی عبادت بنتی ہے اور منکر کو ترک کروں تو تب بھی عبادت بنتی ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ترک کروں تو عبادت بنتی ہے، میرا یہ عمل عبادت بنتا ہے. اللہ کے نام کی نظر و نیاز دوں تو میرا یہ عمل عبادت بنتا ہے. غیر اللہ کے نام کی منت منوتی
اس سے اپنے آپ کو بچاؤں تو عبادت بنتا ہے. اللہ کے نام کی منت منوتی دوں تو میرا یہ عمل بھی عبادت بنتا ہے. ایک ان میں ترک منکر ہے اور ایک ان میں عمل بالمعروف ہے. دونوں عبادت ہے. حلال کے لقمے ان کی کمائی کی محنت کروں تو میرا یہ عمل عبادت ہے. حرام کی کمائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں تو میرا یہ بچانا بھی عبادت ہے. سچ بولوں تو عبادت ہے. جھوٹ ترک کر دوں تو یہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کی فرما برداری کروں تو یہ عبادت ہے، اور ماں باپ کی گستاخی سے بچوں تو یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے حکموں کو مانوں دونوں صورتوں میں. جن کاموں کے کرنے کا میرا رب مجھے حکم دے ان کو کرنے میں اپنی کسی خواہش کو رکاوٹ نہ بننے دوں تو عبادت بنتا ہے. اور جن کاموں سے میرا اللہ مجھے روکنے کو حکم دے ان کاموں سے رک جاؤں، بھلے میری ساری ارد گرد کی دنیا اسی کام میں کیوں نہ مبتلا ہو. جب میں اللہ کے روکنے سے رک جاؤں اور اللہ کے چلانے سے چل پڑوں تو میرا یہ چلنا اور میرا یہ رکنا ہر دو طرح سے میرے نام عمل میں عبادت لکھا جاتا ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کچھ ماننے والے اللہ کے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حکم مانتے ہیں. نماز قائم کرو، نمازیں پڑھتے ہیں. اپنے مال کو پاک کرو، صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں. پڑوسی سے خیر خواہی کرو، کرتے ہیں. ماں باپ کو ادب و احترام کرو، کرتے ہیں. انسانوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، آتے ہیں. سماجی زندگی میں لوگوں کے لیے دکھ تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنو، مانتے ہیں. اللہ کے احکامات میں سے کچھ مانتے ہیں اور جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ حکم دے، شراب نہ پیو، نہیں مانتے. حرام کی کمائی نہ کھاؤ، نہیں مانتے. سود کا کاروبار نہ کرو، نہیں مانتے. پیغمبروں کی نافرمانی نہ کرو، نہیں مانتے. پیغمبر کے عمل کی مخالفت نہ کرو، نہیں مانتے. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، چھوڑ دو، نہیں مانتے. غیر اللہ کی سور و پکار شرک ہے، چھوڑ دو، نہیں مانتے. یہودیوں اور عیسائیوں کے رویوں میں جہاں ان کے برے رویوں کی بات قرآن مجید نے کی تو یہ
یہودیوں کے علم کے دعوے دار طبقے کے اوپر اللہ نے بڑی شدید قسم کی ناراضی کا اظہار فرمایا اور اعلان ہوا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میرے کتاب کے حکموں کا کچھ مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ایسے ناپسندیدہ زندگی گزارنے والے علم کے جھوٹے دعوے داروں کی دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت کے اور کوئی نتیجہ میں اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ فما جزاء الکافرین، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ذلیل و رسوا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر میں کچھ مانوں اللہ کے حکم اور کچھ نہ مانوں تو میرا مقدر ذلت کے سوا دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہے، ایسے ایمان پورا نہیں ہوتا۔ میرے ایمان کی دو بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، اور وہ دونوں کی دونوں یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دے ان کو کرنے لگ جاؤں، اور جن کاموں سے رکنے کا میرا رب مجھے حکم دے ان سے رک جاؤں۔ اب یہ نسبتاً عمل بالمعروف آسان ہوتا ہے، نہی عن المنکر سے میرے نزدیک جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی روشنی اور بصیرت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و معطر کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل فرمائیں۔ پیغمبر کے کسی حسین عمل کو تسلیم کرنا یہ نسبتاً آسان ہے، اور پیغمبر کے عمل کی مخالفت یعنی بدعت کو ترک کرنا یہ نسبتاً مشکل ہے۔ اللہ کو معبود ماننا یہ آسان ہے، یہ اقرار آسان ہے۔ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو معبود ماننے کے اپنے مشرکانہ عقائد و نظریات سے توبہ کرنا یہ مشکل ہے۔ شرک کے رویوں کو ترک کرنا مشکل ہے۔ عمل بالسنہ کے مقابلے میں ترک بدعہ یہ مشکل ہے۔ معروف پہ عمل کرنے کے مقابلے میں نہی عن المنکر نسبتاً مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں نفس کی زور آوری زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اور یہی تو میری کامیابی کی روک ہوتی ہے کہ جب میں آسمانوں پہ پہنچ جاؤں، فلک میں موجود مشاہدات
نظائر جو کائنات کے خوبصورت ترین نظائر ہیں ان کے مشاہدات تو کر لوں لیکن نفس کے اوپر قابو نہ پا سکوں. فضاؤں میں اڑنے کی صلاحیت حاصل کر لوں لیکن نفس پہ قابو نہ پا سکوں. زمینوں کی وسعتوں پہ اپنا راج قائم کر لوں لیکن اپنے نفس پہ قابو نہ کر سکوں. دن کی روشنیوں سے اپنی عقل و دانش سے دوڑ دھوپ لگا کے اپنے خزانوں کو بھر لوں لیکن اپنے نفس کو قابو نہ کر سکوں. رات کی تاریکیوں میں اپنی جسمانی راحتوں کے سکون تو حاصل کر لوں لیکن اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کر سکوں تو قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ میں ناکام ترین انسان ہوں. قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ میں ناکام ترین انسان ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا تجلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. میری پرواز جتنی بھی بلند ہو جائے میری ذلت کو میری دنیا اور آخرت کی ذلت کو روک نہیں سکتی جب تک کہ میں منکر کے ترک کرنے میں سب سے بڑی روک اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کر لوں. اور جب میں منکر کو ترک کرنے پہ رکاوٹ بننے والے نفس پہ کنٹرول کر کے اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہوں تو آسمانوں سے صدا آنے لگتی ہے قد افلح من زکاہا. یہ ہے وہ انسان جسے فوز و فلاح جس کا مقدر بنا دی گئی ہے. باقی ساری سوسائٹی ناکام انسانوں کی ہے اور یہ وہ فرد بشر ہے جس کو میں نے کامیابیوں کا صحرا باندھ دیا ہے. اس کو قرآن مجید میں فلاح کے لفظ کو فوز کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے. ناکامی کو ضلالت کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں. ایک ہی سورہ میں دونوں مقام بیان ہوئے. وما كان لمؤمن پہلا مقام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یہ کیا ہوا؟ کوئی مومن اور کوئی مومنہ اس کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے اور وہ چے میں گوئیاں اور مین میخے نکالنے لگے اور یہ کہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے مانوں، بڑا مشکل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مانوں تو بچے چھوٹتے ہیں، یہ مانوں تو بیوی چھوٹتی ہے، یہ مانوں تو دکان برباد ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں تو سوسائٹی سے مجھے نکال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لہذا مجھے کچھ نہ کچھ ماڈیفائی کر کے بعد اپنے مفاد تک لے جانا چاہیے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کو کسی مومنہ عورت کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، ان يكون لهم الخيارہ، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں اس میں اپنی مرضی
اور اپنے مفادات ان کا اختیار کرنے لگے اور اپنی مرضی کرنے لگے، ایسے کسی مومن مرد اور عورت کو ایسا عمل کرنے کی ہرگز اجازت بولیے نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں مومن کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بندہ مومن سبحان اللہ۔ ایک اور مقام ہے سورہ مومنون میں، ابتداءً مومنون کا تعارف ہوا تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہوئے وہ مومن، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے اللہ کی عبادتوں میں بڑی اس کی ناراضیوں سے بچنے کا جذبہ پالتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار باتوں سے اپنے آپ کو، کھیل و تماشا ہو یا کسی کا کینہ ہو یا حسد کی کوئی بات ہو یا کسی کو انسانی زندگی میں تکلیف پہنچانے کی بات ہو، بے مقصد دوڑ دھوپ سے، بے لذت گناہوں سے، بے لذت گناہوں سے مومن کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ معرضون، بے لذت گناہوں سے مومن بہت دور ہوتا ہے، اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومن وہ ہیں جو اپنے مال کو پاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی حیاؤں کی، فرج کا معنی اپنی حیاؤں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، امانت میں خیانت کرنے والا مومن، یہ کیسے؟ وعدے کی خلاف ورزی کرے اور مومن، یہ کیسے؟ قرآن نے چونکہ قد افلح کہا تو یوں معنی کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، امانت میں خیانت کرنے والا ناکام۔ اور اگر افلح کے ساتھ مومن کی جو فاعلیت جڑی ہوئی ہے کہ مومن کامیاب ہوا، تو پھر یہاں کہا جا سکتا ہے امانت میں خیانت کرنے والا ناکام مومن، وعدہ خلافی کرنے والا، کیونکہ ایمان سے انکار نہیں ہوا، ایمان کی کامیابی کا تذکرہ ہے، وعدہ خلافی کرنے والا۔ دوسرے مقام پہ رسول اللہ کا فرمان اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے فرمایا، وقت نازک ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا 4 نشانیاں ہیں منافق کی۔ اتنی نشانیاں؟ اب ذرا سنیے، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کہاں ہے ایمان کا وہ مقام۔ آپ نے فرمایا، ذرا سنیے گا، آپ نے فرمایا اذا حدث کذبا، منافق اس کو کہتے ہیں جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولیے۔ میں اور آپ اپنی عملی زندگی میں جھوٹ سے گریز نہ کریں اور مومن ہونے کے دعوے کیسے کریں؟ جی، آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث، whenever he tells a lie، جب بھی بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟
دوسرے مقام پہ آپ نے جھوٹ کی تشریح یہ کی، ایک اور حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کی بڑی دلیل یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے نقل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا حدث کذبا، جب بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، وہ امانت دیا جائے تو بس پھر بھول جاؤ، شاید لبڑی کوئی نہیں جائے۔ ہمارے ہاں یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں اس معاشرے میں، زندگیاں بتانے والے عمر رسیدہ لوگ نوخیز زندگیوں والوں کو مشورے دیتے ہیں، پتر جے تعلق کسی نال خراب کرنا ہوئے نا تے انہوں پیسے دے دیو، جے کسی نال تعلق خراب کرنا ہوئے تو نال کاروبار اشتراک کر لو۔ جس معاشرے میں یہ مثالیں ہیں وہ معاشرہ ایمان کا دعوے دار ہے۔ آپ نے فرمایا منافق لوگوں کی یہ نشانیاں اذا اؤتمن خانا، جب ان کو امانت دی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ہمارا ایک بھائی امریکہ میں رہتا ہے، وہ آیا ہوا ہے آج کل، پتہ نہیں وہاں کے حالات سماجی زندگی کے کیسے ہیں، یہ تو یہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایک اور بھی مثال بڑی مشہور ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دوروں ڈھول وغدا ہوئے تو پھر کو آواز شاید اچھی لگتی ہوئے، سر تے آ کے بندہ ڈھول مارن لگ پہ تو کن پاٹن لگ پہ۔ اس معاشرے میں جس کو یورپ اور امریکہ کا معاشرہ جو بظاہر بڑا فیسینیٹ کرتا ہے ان ہمارے جیسے کمزور معیشت کے مالک ملکوں کے باسیوں کو، وہاں جب جاتے ہیں تو پھر کانوں کو بھی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا اذا اؤتمن خانا، منافق وہ ہے جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تیسری نشانی عجیب، آپ نے فرمایا اذا وعد اخلف، کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اذا وعد اخلف، جب جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ خدا را میں اور آپ سب سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اذا وعد اخلف۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا اذا خصم فجر، اور اس کو اپنے غصے پہ رائی کے برابر بھی کنٹرول نہیں، جب کسی بندے سے اختلاف رائے رکھتا ہے تو گالیاں دینے پہ آ جاتا ہے۔ بندہ دے خلاف، یہ مرضی دے خلاف کو بندہ گل کرے کہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، تو نہ کون ہے منو یہ کہنے لگا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اللہ، تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی جو آواز وہ سنیے، فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، پھر فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنے اللہ کی یاد میں عبادات کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتے، بڑا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک، سنیے قرآن مجید، اولئک هم الوارثون، یہ ہیں لوگ اس وراثت کے حقدار، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت کے باسی جنہوں نے جنت میں جا کے اپنا ڈیرا لگانا ہے، اور جنت کے محلات کی وراثت جنہوں نے اپنے نام عمل میں یقینی بنانی ہے، ان کی زندگی کے خد و حال یہ ہوں گے جو ہم نے بیان کر دی۔
سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ جی۔ وہ ترک جو ہے، نہیں 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 عن المنکر، یہ مقام جو ہے یہ مشکل مقام ہے۔ اس مشکل مقام کو کامیابی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے ایک مومن کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے اور پیغمبر کی سچی تابعداری سے یہ مقام حاصل کرے کہ اسے نہیں عن المنکر کا مشکل مرحلہ عبور کرنا آسان ہو جائے۔ دنیا کی کسی ڈگری سے یہ مرحلہ عبور نہیں ہو سکتا، نہیں عن المنکر کا مرحلہ تو قرآن و سنت کی سچی تابعداری سے حاصل ہوگا۔ میں مقام دو بیان کر رہا تھا، بات چلی گئی دوسری طرف وضاحت کے لیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا اخذ الله ورسوله امرا، لفظ قضا جو ہے مختلف مقاموں پہ قرآن مجید میں بیان ہوا، یہ مشہور مقام ہے قضا کے لفظ کا، یہ بھی اور وہ والدین کی فرما برداری والا مقام، وہاں بھی قضا کا لفظ ایسی اناؤنسمنٹ ہے جس اناؤنسمنٹ میں کرنے والے نے اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ آرڈر ہے، یہ ریٹن آرڈر ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا، قضا ربک، تمہارے رب نے، رات کو میں بیان کر رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ اپنی انقلابی رحمت کو مومنوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہاں رب العالمین کی بجائے ربک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں رحمت کا عمومی رویہ رہتا ہے کائنات کے ساتھ وہاں رب العالمین، اور جہاں انقلابی رحمت سے اللہ کسی صاحب ایمان کو مخاطب کرتے ہیں تو وہاں اللہ مخاطب کی ضمیر واحد سے قضا ربک، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اسی اللہ کی، یہ فیصلہ ہے۔ اور عبادت کا مفہوم میں نے عرض کیا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، سجدے کرنے ہیں تو الا ایاہ، فقط اللہ کے، نظر و نیاز دینی ہے تو فقط اللہ کی، منت منوٹی ہوگی تو اللہ ایاہ۔ یہ عبادت کے مراحل ہیں سارے، یہ درجات ہیں عبادت کے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، مال پاک ہوگا تو اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں، جہاد کرنے چلے تو اللہ لتکونا
کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. سبحان اللہ. لڑائی مومن کی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بولیے نہیں ہوتی. ایک ایمان والے کی لڑائی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہیں ہوتی. ایک مومن کی لڑائی اپنی جائیداد کو تحفظ دینے کے لیے نہیں ہوتی. ایک مومن کی لڑائی اپنی وزارت کو بچانے کے لیے مومن نہیں لڑتا. اپنی شخصی شہرت کے دفاع میں مومن نہیں لڑتا. نہیں جی نہیں، ایک مومن اپنی برادری کے دفاع میں نہیں لڑتا. یہ اپنی فقط بستی کے دفاع میں نہیں لڑتا. جی جی قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. جی نمازی بنے تو عبادت کرتا ہے. صدقہ دینے والا صدقہ دے تو کیا کرتا ہے؟ بولے نا کیا کرتا ہے؟ میں اس لیے تو یہاں چلا ہوں لا تعبدوا الا ایاہ کے معنی پہ. جی صدقہ کرنے والا صدقہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولیے سارے کیا کرتا ہے؟ جی زکوٰۃ دینے والا اپنے مال سے فرضی صدقہ ادا کرے تو عبادت کرتا ہے، عابد بنتا ہے. جی اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے تو عابد بنتا ہے. جی مخلوق سے خیر خواہی کرے تو عابد بنتا ہے. حلال کے لقمے کھائے تو عابد بنتا ہے. حرام کے لقموں سے مجتنب ہو تو عابد بنتا ہے. ماں باپ کی خدمتیں کرے تو عابد بنتا ہے. اساتذہ سے پیار کرے تو عابد بنتا ہے. پیغمبر کا تابع دار بنے تو عابد بنتا ہے. پیغمبر کی سنت کو مانے تو عابد بنتا ہے. جی تقوی اختیار کرے تو عابد بنتا ہے. زہد اختیار کرے تو عابد بنتا ہے. نمازیں پڑھے تو عابد بنتا ہے. عمرے کرے تو عابد بنتا ہے. حج کرے تو عابد بنتا ہے. جہاد کرے تو اونچے درجے کا عابد بنتا ہے. اب عبادت تو ساری کی ساری کس کی تھی؟ بولیے فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ بولے نا سارے فیصلہ کیا ہے؟ عبادت کس کی؟ اللہ کی. سارے بولیے کس کی؟ اللہ کی. قضا ربک. یہاں یہ مقام بھی جو میں سورہ احزاب کا پڑھ رہا ہوں، جس کو واضح کرنے کے لیے میں سورہ اسراء میں گیا ہوں. قضا ربک یہ سورہ اسراء ہے. جی قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. جی سجدہ ہوگا تو کس کا؟ سارے بولیے کس کا؟ سارا مجمع بولے سجدہ ہوگا تو کس کا؟ صدقہ ہوگا تو کس کے نام کا؟ دوڑ دھوپ ہوگی تو کس کے حکموں کے لیے؟ جی جد و جہد کروں گا تو اللہ کے لیے، رک جاؤں گا تو اللہ کے لیے، جی لڑائیاں لڑنے لگوں گا تو اللہ کے لیے. من قاتل سبحان اللہ من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. مومن اقتدار کے لیے نہیں لڑتا، دنیا کے لیے نہیں لڑتا، جی جائیدادوں کے لیے
بولو نا 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 لتکونا کلمت اللہ ہی العلیا. مومن جب بھی لڑتا ہے تو اس مقصد کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس حقیقت کو مان لے کہ مخلوق میں کوئی سجدوں کے لائق نہیں، سجدوں کے لائق اکیلا. مومن کی لڑائی بھی اللہ کی عبادت ہے نا. سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ. وبالوالدین احسانا. تیرے رب نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا، بہت بھلا، بڑا پیارا، بڑا حسین. احسان کا مادہ حسن سے ہے، لفظ احسان حسن سے نکلا ہے. وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. سبحان اللہ، کیا مقام ہے بھائی. وبالوالدین احسانا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے عبادت اللہ کی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا، سہنا، پیارا، حسین سلوک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. وبالوالدین احسانا. اما یبلغن، احسان کی تفصیل آئی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحیمانہ انداز، دل ربا انداز. یہاں اس مقام پر رکو تو بہت پھر بات اور طرف چلی جائے گی. مان لیجیے 2-4 منٹ اور دیں. سبحان اللہ. فیصلہ ہو چکا ہے عبادت کس کی ہوگی؟ بولیے کس کی؟ بولیے کس کی؟ اسی طرح وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ. چھوٹا سا نمازی کوئی اور نیا آ گیا ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ. کسی مومن کو، توجہ یہ مرکزی خیال ہے آج کی گفتگو کا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ. کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں. نا 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 نا. سنو 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 لو سنو. یا اللہ رسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. ہاں، جتنی مرضی ڈگریوں والا کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا فرما بردار نہیں تو قرآن کا فیصلہ بڑی گمراہی والا، بڑی بھلے جتنی مرضی اونچی ڈگریاں اس کے بعد دنیا کے علموں کی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی روشنی نہیں تو گمراہی والا. جی دولت بھلے کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں تو گمراہی والا. جی گمراہی والا. اللہ 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 اللہ. اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سبحان. یہاں سے بات چلی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ اطاعت جو اللہ کی اطاعت ہے
اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا وہ احساس ہے جو بندے کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جی لوگو سنو، اے مومن سنے، ایمان والے، اتقوا اللہ، مومن بندہ مخلوق کی ناراضگی سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ مومن بندہ اور مومنہ بندی مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ پرواہ کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی کی۔ کس کی پرواہ کرتے ہیں؟ اتقوا اللہ۔ جی اور یاد رہے، میں اللہ کی توفیق سے یہ بات کہا کرتا ہوں، تقویٰ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے قرآن کی روشنی کے بغیر نہیں بچا جا سکتا۔ لہذا تقوی کا حقیقی مفہوم تب سمجھ آئے گا جب مجھے قرآن کی روشنی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جی مومن بندہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، چودھریوں سے نہیں ڈرتا، سرداروں سے نہیں ڈرتا، ملکوں سے نہیں ڈرتا، دنیا داروں سے نہیں ڈرتا، وزیروں سے نہیں ڈرتا، مشیروں سے نہیں ڈرتا، سرمایہ داروں سے نہیں ڈرتا، برادری کی قوت سے نہیں ڈرتا، علاقے کے سماجی رویوں کی مخالفت سے نہیں ڈرتا۔ نا 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 نا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ کی وحی کا پیغام سنانے والے یہ مخلوق سے نہیں ڈرتے، یہ کس سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، اس لیے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات کرتے رہو، سچی بات کرتے رہو، ٹارگیٹڈ بات کرتے رہو، بھلے اس سے کس کو تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ حقائق کو اجاگر، قولوا قولا سدیدا، حقائق کو اجاگر کرتے رہو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا کام ہے حقائق روشن کرتے رہو، اللہ تمہاری زندگیاں روشن کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، پنجابی میں اگر یصلح لکم اعمالکم کا معنی کروں، عمل کہتے ہیں کام کو، اعمال کام کی جمع ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، جی سوال پیدا ہو گیا، کاروبار کرنا پر شادی کم نہیں پہ ٹردا، دکان بنائیے کم سدھا نہیں پہ ہوندا، بچے ویاہ لے نے پر کم سدھا نہیں پہ ہوندا، بچے باہر ٹر گئے نے کم سدھا نہیں پہ ہوندا، مکان تے بن گیا پر کم سدھا نہیں پہ ہوندا، پترا تے جھیئے نے ڈگریاں بڑیاں لے لیاں نے پر کم سدھا نہیں پہ ہوندا، نوکر چاکر دے بڑے نے پر کم سدھا نہیں پہ ہوندا۔ شاید کی کریے، قرآن نے مشورہ دیا، قرآن نے رائے دی، او میاں کم سدھا کرنا چاہنا ہے تو کوئی نسخہ ہے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ کوئی پیر کم سدھا نہیں کر سکتا، کوئی فقیر
تیرا کام سیدھا نہیں کر سکتا، کوئی بابا تیرا کام سیدھا نہیں کر سکتا، کوئی قبر والا تیرا کام سیدھا نہیں کر سکتا، کوئی چھوچھا والا تیرا کام سیدھا نہیں کر سکتا، کوئی پھوکا پھاکی والا تیرا کام سیدھا نہیں کر سکتا، کوئی چودھری تے کوئی ملک دے سردار تیرا کام سیدھا نہیں کر سکتا۔ نا 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 نا، یصلح لکم اعمالکم، اپنی توجہ اپنے اللہ وال کر لے، اللہ تیرے کام سیدھے کر دے گا۔ اتقوا اللہ یصلح لکم اعمالکم، تیرے کام، ہاں جی تیرے کام کون سیدھے کرے گا؟ اللہ۔ بس اس سے یاری لگا لو جی، یصلح لکم اعمالکم، کام بھی سیدھے کرے گا تو یغفر لکم ذنوبکم کا معنی میں پنجابی میں اگر کروں تو یہ کہوں گا یصلح لکم، سنیے گا، یصلح لکم اعمالکم، تواڈے کم اللہ سیدھے کر دے گا، تے یغفر لکم ذنوبکم، تے جڑے پہلے نقصان ہوئے دے وہ بھی اللہ پورے کر دے گا۔ گناہ معاف کرنے کا معنی پہلے نقصان جی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یغفر لکم ذنوبکم، پہلے جڑے ہاتھ پیر مار مار کے دولت ضائع کر دے رہے ہو، وقت ضائع کر دے رہے ہو، اے سارے نقصان اللہ پورے کروا دے گا۔ شرط وے امر بالمعروف نو اپنا سہرا بنا لے، شرط وے نہیں عن المنکر نو اپنی عادت بنا لے، جیڑا کم کرن دا رب حکم کرے اونوں کر گزر، تے جڑے کم تو رب سونا ڈکا پائے او دے تو ڈکا پہ لے، پا جا او دے تو رک جا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔